ہم سب یہاں جمع ہیں کہ ہم اپنے امیر کے بارے میں بات کر سکیں، ان کی قیادت کے بارے میں سمجھ سکیں، ان کے فیصلہ کرنے کے انداز کے بارے میں سمجھ سکیں، یہ جان سکیں کہ انہوں نے مسائل کو کیسے حل کیا، ان کے زمانے میں کیا مشکلات رہیں اور ان چیزوں کو انہوں نے کیسے حل کیا۔ یقیناً ہم سب کے اسوہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم اپنے بزرگوں کو، اپنے ابطال کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں، یعنی کہ ان کے زمانے میں جو مشکلات آئیں، جو حالات درپیش ہوئے، انہوں نے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے کیسے حل اس کا نکالا، تاکہ ہم ان کے تجربے سے سیکھ سکیں۔ حکمت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آپ دوسروں کے تجربے سے سیکھ لیں، خود ہاتھ جلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اصل میں ہم سب لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کی مجالس ایک قوم کی تہذیب میں، ایک قوم کی ثقافت میں اس قوم کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی ضروری ہیں۔ وہ قوم جو اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی زبان، اپنی عادات و تقالید کو چھوڑ دیتی ہے، بھول جاتی ہے، فراموش کر دیتی ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے اکابرین کو اور اپنے ابطال کو یاد نہیں رکھ پاتی ہے، تو وہ جس طرح اس نے ان کو فراموش کیا، اس طرح دنیا اور تاریخ اس کو فراموش کر دیتی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، ہم سب لوگ تقریباً اس دور سے گزر رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ میں اور آپ فراموش کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے چلیے، انگریزوں کے وقت میں جب اس ملک کی نگہبانی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، تو انگریزوں کے ہاتھوں سیاسی طور پر، معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، ہر نقطہ نظر سے سب سے زیادہ نقصان غالباً مسلمانوں کو ہوا۔ سب سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی، اور اس کے باوجود ہم آج لوگوں کو اپنی اس سیاسی فکر کی افق نہیں دکھا پا رہے جسے ہم نے حاصل کر لی تھی۔ ہم اس اقتصاد کے بارے میں بات نہیں کر پا رہے جسے جناب ششی تھرور صاحب نے اپنی کتاب میں سونے کے الفاظ سے لکھا ہے۔ ہم لوگ تعلیم میں جو کام مسلمانوں نے اس ملک میں کیا، جو دریافتیں کی، اس کو ہم لوگ نہیں بتا پا رہے ہیں۔ کیوں نہیں بتا پا رہے ہیں؟ آپ کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ سے اور مجھ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ آزادی کے وقت کے 5 مسلمانوں کا نام بتاؤ، جبکہ ہزاروں مسلمانوں کی جانیں، ہزاروں مسلمانوں نے اپنی جانیں آزادی کے لیے دی، ہم نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھ رہے۔ اگر ہم سے پوچھ لیا جائے کہ 7 عمرائے شریعت جو گزر چکے ان کے نام گنا دو، تو شاید اس کمرے میں بیٹھے ہوئے لوگ جھجک جائیں، کیونکہ ہم اپنی تاریخ نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی ثقافت چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم اپنی زبان چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اور اس قسم کی مجالس ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم وہ کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں واپس اپنی تاریخ پر جانا ہے، ہمیں اپنے اکابرین کے بارے میں پڑھنا ہے، ہمیں اپنی زبان کو زندہ کرنا ہے، ہمیں اپنی عادات و تقالید جو اسلامی ثقافت ہے اسے زندہ کرنا ہے۔ آپ ثقافت کے نقطہ نظر سے دیکھ لیجئے، ہمارے اندر جو چیزیں جمع ہو گئی ہیں، کیا وہ اسلامی ثقافت ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، مشکل ہو جائے گی۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ایسی مجالس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے 2 دنوں سے امیر شریعت سادس حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے بارے میں سنا، ان کے انتظام و انصرام کے بارے میں جانا، یہ جانا کہ وہ کتنے شفیق انسان تھے۔ آپ نے جانا کہ انہوں نے کس طرح سے عمارت کو محفوظ کر کے رکھا، اس دھاگے کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ میری ملاقات یا جو مجھے یاد ہے وہ اس وقت کی ہے حضرت مولانا سے، جب میں بہت چھوٹا تھا، غالباً 2ری 3ری جماعت میں پڑھ رہا ہوں گا۔ مجھے خوب یاد ہے دادا جان کی مجالس میں ان کے ساتھ بیٹھنا، اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھنا اور ان لوگوں کی گفتگو سننا۔ مجھے آج بھی اچھے سے وہ کمرہ بھی یاد ہے اور وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں میں نے ان دونوں بزرگوں سے یہ دریافت کیا تھا کہ کائنات کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا۔ جیسے چھوٹا بچہ سوال کرتا ہے، لیکن مجھے سوال یاد ہے ابھی بھی الحمدللہ۔ پھر مجھے یاد ہے منگیر کے سالانہ اجلاس میں
ان کی شرکت اور ان کی تقریر. لیکن پھر میں پڑھنے دوسری جگہ چلا گیا اور حضرت مولانا اس دنیا سے چلے گئے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اب میرے پاس ان کو جاننے کے لیے سیکنڈ ہینڈ سورس ہے، یعنی میں کسی سے سن کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. تو آپ وہ سن چکے ہیں، میں پڑھ کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے وہ کتاب آ جائے گی. تو میں نے یہ سوچا کہ جب ان کی شخصیت کے تمام زاویے آپ سن چکے ہیں تو ان کے کچھ افکار آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں، اور افکار بھی ایسے رکھے جائیں جس میں میری زبان نہ ہو، خود حضرت مولانا کی زبان ہو. تو ایک کتاب مرتب کی ہے جناب اس معہد العالی کے سیکریٹری جناب مولانا مفتی عبد الباسط صاحب. بہت ہی اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ. انہوں نے نقیب سے خاص مضامین کو نکال کر کے جمع کر دیا ہے اور خاص تقریر کو جمع کر دیا ہے. لیکن چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں صرف 2 یا 3 اقتباسات آپ کے سامنے پڑھوں گا تاکہ مولانا کی فکر کے چند حصے کم سے کم آپ سن لیں. لیکن میری گزارش ہوگی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، الف سے لے کے یا تک پڑھیں، تاکہ آپ ان کے افکار سے خود کو آشنا کرا سکیں اور یہ دیکھ سکیں کہ مولانا آج سے 20 سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے کیسی بات کر رہے تھے، وہ کتنا آگے سوچ رہے تھے، وہ تعلیم کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے، وہ عمارت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، وہ دارالقضا کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے، وہ دارالافتاء کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے. تو آپ کو حیرت ہوگی ماشاءاللہ، آپ کا دل خوش ہوگا کہ ہمارے امیر ہمارے امیر کی شخصیت ایسی تھی. رضائے الہی کے بارے میں مولانا فرماتے ہیں مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد رضائے الہی ہے. وہ اپنی ہر مرضی کو اسی کتابیں رکھنے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی سمجھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس کی ترغیب دیتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. مولانا نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. اس حدیث کے بارے میں 2 بات کرنا چاہتا ہوں. بہت مشہور حدیث ہے، بہت سخت حدیث بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. کب تک نہیں ہو سکتا؟ کوئی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک نہیں ہو سکتا؟ جب تک کہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، یعنی کہ قرآن اور سنت. ہم سب لوگوں کو جو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، خاص کر کے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ جب میں کوئی کام کرتا ہوں، جب میں کوئی چیز سوچتا ہوں، جب میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، جب مجھے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو روایتی طور پر کر رہا ہوں، جب مجھے کچھ ایسے کام کرنے ہیں جو کسی اور ثقافت سے لیے جا رہے ہیں، تو کیا میں اس کی اتباع کر رہا ہوں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیا میں مومن اٹھایا جاؤں گا؟ بہت سخت حدیث ہے میرے بھائیوں، اس سے دل ہم لوگوں کا ہل جانا چاہیے. حضرت مولانا دوسری جگہ پر ایک خیال پیش کرتے ہیں، اور یہ لمبی باتیں اور اللہ کی حاکمیت کے سلسلے میں، اور انشاءاللہ اس پر میں روک دوں گا. فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے، عبادت ہو یا معاشرت، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں یا معیشت و مالی معاملات، جب تک مسلمان زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے اوپر اللہ کے احکام کو جاری نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس قسم کی موتیوں سے یہ کتاب بھری ہوئی ہے. اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اللہ کی حاکمیت کو قبول کیے بغیر ہم لوگ کہیں نہیں پہنچ سکتے، خاص کر کے مسلمان کہیں نہیں پہنچ سکتے. خاص کر کے جب ہمیں خیر امت بنایا گیا ہے اور ہم پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچائیں. ہمارے امیر نے، آپ کے امیر نے، ہم سب کے امیر نے اپنی پوری زندگی 1927 میں وہ پیدا ہوئے، 2015 میں ان کا انتقال ہوا، تقریباً 5 دہائی تک انہوں نے امارت شرعیہ کے کاموں کو سنبھالا. انہوں نے ہم لوگوں کی قیادت کی، انہوں نے مسلمانوں کی قیادت کی، اجتماعیت کو بچائے رکھا اور ہر حال میں اجتماعیت کو بچائے رکھا، مسلمانوں کو ایک رکھا. آئیے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کے اندر ہم سب لوگوں کو وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ مسلمانوں کی اجتماعیت برقرار رکھیں. اللہ تبارک تعالی ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب لوگ اللہ کی حاکمیت کو قبول کر لیں اور ہم سب لوگ اس کے تابع ہو جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.